आपका ही शोहर आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपने अपने नंदोई के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए। अभी तक इनकी सिस्टर उस घर में रही हैं, तब मुझ पे इन्हें कोई किरदार में कुछ था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बात की? मेरे बालों से पकड़ा है, मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया, कहा कि तुमने बाहर अब नहीं आना। मैं ये हल्फन बयान देती हूँ कुरान पाक पकड़ के कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस्मान भाई और हमजा भाई आए हैं, इन्होंने मेरे बालों से मुझे पकड़ा है। इस कुरान से आगे कोई चीज़ नहीं है इंसान के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। एक खातून जिसे उसकी बहू ने अपने आशना के साथ मिलकर बेदर्दी के साथ कत्ल करवा दिया। आज मेरे साथ वो खातून, वो बहू मौजूद है जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने अपने नंदोई के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए, फिर उसके बाद उसी के साथ मिलकर अपने घर में अपनी सास को बेदर्दी के साथ कत्ल करवा दिया। इस वाक़े में कितनी सदाकत है, या इनका किसके साथ कोई नाजायज ताल्लुक था, या फिर इन पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो उनमें कितनी सदाकत है। सारा वाक़या की हकीकत, किस तरह से ये कत्ल हुआ और कौन कौन इस कत्ल में मुलविस हैं, सब कुछ इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे पहले अपना नाम बताइएगा, क्या नाम आपका? मेरा नाम अनीला है। मैं मीडिया पे आना नहीं चाह रही थी, लेकिन उन्होंने मेरे किरदार को इतना गंदा कर दिया है कि मुझे मजबूरन मीडिया पे आना पड़ा। अनीला, पहले तो बात मुझे ये बताइएगा कि आपकी शादी जो है वो कितना अर्सा पहले हुई थी? मेरी शादी 4 जुलाई को हुई थी। आपकी शादी आपके फुफोजाद कजन के साथ हुई थी? अच्छा, फिर क्या मामलात बने कि इतना बड़ा जो है वो वाकया हुआ, आपने अपनी सास को कत्ल करवा दिया? मैं ये हल्फन बयान देती हूँ कुरान पाक पकड़ के कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही मेरे को किरदार में कोई कुछ ऐसा था। मैं बर्तन धो रही थी, उस्मान भाई और हमजा भाई आए हैं, इन्होंने मेरे बालों से मुझे पकड़ा है। इस कुरान से आगे कोई चीज़ नहीं है इंसान के लिए। इन्होंने मेरे बालों से पकड़ा है, मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया, कहा कि तुमने बाहर अब नहीं आना, अगर तुम आए, तुम बाहर आई तो तुम्हें हम और तुम्हारे बच्चे को हमने मार देना है। अच्छा। मैं खौफजदा होकर वहीं पे बैठ गई हूँ। इन्होंने बाद मम्मी को कैसे मारा है, किस तरह से मारा है, मुझे कुछ नहीं पता। ये जो उस्मान है, ये कौन है? उस्मान नुमान का नंदोई है, उसकी बहन का हस्बैंड है। उस्मान का बहनोई और आपका नंदोई लगा? नंदोई जी। तो आपके बारे में आपका ही शोहर आप पर इल्जाम लगा रहा है कि आपने अपने नंदोई के साथ नाजायज ताल्लुकात बना लिए। मेरे हाथ में खुदा का कलाम है। जनवरी तक इनकी सिस्टर उस घर में रही हैं, तब मुझ पे इन्हें कोई किरदार में कुछ था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बात की? कौन सी सिस्टर हो, किसकी सिस्टर? सबा सिस्टर थी इनकी, नुमान की जो। अच्छा। वो जनवरी तक उस घर में रही हैं, तब मेरे किरदार में कोई ऐसा इन्होंने नहीं देखा जो पहले बात नहीं की। और आज ये वही लोग 18-20 दिनों में मेरा किरदार गंदा हो गया। अच्छा, जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन घर पे कौन कौन था? आप वहां पर क्या कर रही थी? उस्मान वहां पर क्या कर रहा था? नुमान वहां पर क्या कर रहा था? और किस बात पर झगड़ा हुआ था कि नौबत इस पर आ गई कि उस बूढ़ी खतून को डंडे मार मार कर कत्ल कर दिया? मैं बर्तन धो रही थी, घर में जैन था, हमजा था, हमजा भाई, उस्मान भाई और हमजा भाई ये बाहर से आए हैं। इन्होंने मेरे बालों से पकड़ा, मुझे कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया अम्मी के साथ मुझे नहीं पता। अच्छा। इन लोगों को पता इन्होंने कैसे अम्मी को मारा। जब आपके सामने ये सारा कुछ हो रहा था तो आपने शोर मचाना था कि ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा ना हो कि मेरी माँ को कत्ल कर दें। मैं खौफजदा थी, उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमने तुम्हें भी मार देना, तुम्हारे बच्चे को भी मार देना अगर तुम बाहर आई तो। ये कौन कहता था आपको? उस्मान भाई, हमजा भाई दोनों कह रहे थे। इनकी क्या दुश्मनी थी आपकी सास के साथ? ये इन लोगों को पता, मुझे इनकी दुश्मनी का नहीं पता। 2 दिन पहले पापा की उम्मी की अच्छी खासी घर में लड़ाई हुई है। अच्छा, पापा का क्या नाम है? शाहिद नदीम नाम है। अच्छा, उनकी किस वजह से लड़ाई हुई? ये रीजन मुझे नहीं पता, क्योंकि इनके घर में जो भी गोश्त होती थी दरवाजा बंद करके ही होती थी। अच्छा। ताकि वो मुझे, या ताकि मुझे ना पता चले, मैं इधर बाहर किसी से ना करूं। लड़ाई हुई और उसके बाद राजीनामा हो गया, नॉर्मल जिंदगी हो गई। हाँ जी। फिर बार बार वही सवाल आ रहा है कि जब एक दामाद अपनी सास को
اس طرح سے نوچتا ہے, اس طرح سے اس کو بالوں سے پکڑتا ہے اور پکڑتے ہوئے آپ کے سامنے ایک کمرے میں لے جاتا ہے, تو آپ کا کام تھا, آپ کی وہ ساس بھی لگتی تھی, آپ کی وہ پھپھو بھی تھی, تو آپ کو چاہیے تھا کہ شور مچاتی, اس کو بچانے کی کوشش کرتی. میں خوف زدہ تھی. اس نے کہا عثمان حمزہ میں نے کہا تھا تمہارے ساتھ ساتھ بچے کو بھی مار دیں گے. یہ بات تو آپ کی ہم نے سن لی کہ وہ آپ کو خوف زدہ کر رہے تھے, وہ آپ کو دھمکا رہے تھے, لیکن اس کے بعد جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو آپ نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ اس کے بعد میرے جو سسر ہیں شاہد ندیم, وہ اندر آئے ہیں, میں ان کی طرف گئی ہوں. میں نے ان سے کہا, ان سے بھی میں بات کرنے لگی تو انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے پیار سے کہا چپ, اگر تم بولی تو سارا الزام میں تم پہ ڈال دینا. جب یہ سارا کارنامہ ہو اور وہ رہا, اندر جب امی کو قتل ہو دیکھ, رہا, ہاں جی, تب اس وقت آپ گھر پہ تھی, آپ کے وہ نندوئی عثمان گھر پہ تھا, حمزہ گھر پہ تھا, زین بھی گھر پہ تھا. اچھا, کوئی بھی, سب کو انہوں نے خوف زدہ کر دیا تھا, سب کو دھمکا دیا تھا کہ اگر کوئی بیچ میں آئے تو اس کو مار دیں گے. مجھے کیا, مجھے اتنا پتا, مجھے بند کر دیا. اچھا. اس کے بعد زین کہاں گیا ہے, انہوں نے کیا کیا, مجھے کچھ نہیں پتا. آپ کو کمرے میں اندر بند کر دیا, باہر سے کنڈی لگا دی؟ باہر سے کنڈی نہیں لگائی, ہمارے گھر میں کنڈی باہر سے نہیں ہے, بس مجھے اتنا کہا کہ اگر آپ تم باہر آئی ہم نے تمہیں بھی مار دینا, اور تم سے پہلے تمہارا بچہ مر جائے, ہمارا کچھ بھی نہیں بننا. اچھا, پھر اس کے بعد قتل جب ہو گیا تو کیا انہوں نے کوئی پلاننگ بنائی تھی کہ اب اس قتل کو کس طرح سے چھپانا ہے یا کیا رنگ دینا ہے؟ پاپا نے مجھے بس اتنا کہا تھا جب اندر آئے ہیں کہ تم نے بولنا نہیں ہے. اچھا. اور یہ کہا تھا کہ جو بھی ہے تم نے کہنا واش روم میں گری ہے. یہ جو مقتولہ کا شوہر ہے شاہد, اس نے کہا, انہوں نے کہا جب قتل ہوا تھا مقتولہ اس وقت زخمی تھی یا وہ جاں بحق ہو چکی تھی؟ ہاں جی, فوری آ گیا تھا جو شاہد, فوری آ گئے تھے, اور انہوں نے امی کو اندر جا کے دیکھا تک نہیں تھا, وہیں سے لکڑی کے دروازے سے باہر چلے گئے تھے. اچھا, یعنی کہ اس کا مطلب ہے, یا آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس قتل کے پیچھے جو سب سے بڑا اہم کردار ہے وہ شاہد ہے, مقتولہ کا شوہر. ہاں جی. تو پھر اس نے اپنے داماد کو کیسے اعتماد میں لے لیا, یا داماد تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھی گھر میں کوئی بہنوئی ہوگا یا آپ کے بھائی بھی کسی کے بہنوئی ہوں گے, داماد ہوں گے, تو ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک داماد اٹھ کر اپنی ساس کو جو ہے نا وہ اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کر دے؟ ان کی آپس میں کیا چل رہی تھی میرے سامنے کبھی انہوں نے کھل کے بات نہیں کی, میرے ہسبینڈ نے نہیں کی, باقی کسی کی تو دور کی بات ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی تھی مجھ سے چھپائی جاتی تھی گھر میں. میرے سامنے کوئی بات, کمرہ بند کر کے انہوں نے جب بھی بات کرنی ہے کمرہ بند کر کے کرنی ہے. اور جنوری تک میری نند بھی گھر میں تھی. اچھا. اور جس دن امی کا قتل ہوا اس رات میری نند ہمارے گھر سے ریڈی ہو کے گئی, اس کے بچے میرے پاس ہیں. اچھا, وہ تو ریڈی ہو کے گھر اپنے چلے گئی. اچھا, جب مقتولہ کو انہوں نے مار دیا, ہاسپٹل بھی خود ہی یہ قاتل لے کے گئے؟ ہاں جی. تو آپ نے اپنے شوہر کو بتا دینا تھا کہ کس طرح سے گھر میں جو ہے وہ انہوں نے بربریت برپا کی ہے. میں نے اپنے شوہر کو حلفاً بتایا تھا, اس نے پہلے میری بات پہ یقین نہیں کیا. اچھا, کیا بتایا تھا؟ یہی کہ انہوں نے امی کو اس طرح سے مارا ہے. اس نے کہا عثمان ہو ہی نہیں سکتا. اچھا. اس نے مجھ سے حلف لیا قرآن پاک کا. آپ کے شوہر نعمان نے مجھ سے حلف لیا قرآن پاک کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ اگر پھر بھی وہ میری بات پہ صحیح سے یقین نہیں کر رہا تھا, اس نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ گلی میں کسی کی فوٹیج دیکھو, ادھر سے پتا چل جائے گا گھر میں اس ٹائم پہ کون کون آیا ہے. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے پورے دن کی فوٹیج لی ہے. پھر انہوں نے مجھے, ماں نے وکیل سے بات کر کے مجھ سے لکھوایا ہے کہ انیلا نے ایسے ایسے دیکھا جسے مدعی کہتے ہیں, مدعی بنایا مجھے. اس کے بعد مجھ سے سائن کروایا نعمان نے. ٹھیک ہے. 10ویں تک میں وہاں پہ رہی ہوں. حمزہ آتا ہے مجھے بلیک میل کر رہا ہے, گھور گھور کے دیکھ رہا ہے, نعمان کو بھی اس بارے میں پتا ہے. حمزہ کیوں آپ کو بلیک میل کرتا ہے؟ گھور کے دیکھ رہا ہے کہ تم نے بھی زبان نہیں کھول دی. اچھا. وہ نعمان کو سب پتا ہے. تو اس دوران عثمان کی آپ کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہو؟ میری عثمان بھائی سے کوئی بات نہیں ہوئی. آپ کے عثمان سے قتل کے بعد جس طرح اس نے آپ کو دھمکایا, اور آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اگر میں نہ بولی تو ہو سکتا ہے یہ تب بھی مجھے مار دے؟ اسی خوف کی وجہ سے میں بولی نہیں. اور جب میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا تو اس نے میری بات پہ یقین نہیں کیا. اس نے قرآن پاک کا حلف دے کے اسے کہا ہے, اس نے تب بھی میری بات پہ یقین نہیں کیا کہ عثمان ہو ہی نہیں سکتا.
آپ کے اپنے شوہر کے ساتھ جو تعلقات تھے بہتر تھے؟ میرے بہتر تھے الحمدللہ. لیکن پھر انہوں نے کیوں آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ کے جو ہے وہ اپنے دیور کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات تھے، اپنے نندوئی کے ساتھ بھی تھے؟ آپ کے شوہر کے یہ الزامات ہیں نا؟ 10ویں تک کوئی شوہر کو مجھ پہ الزامات نظر نہیں آئے. اچھا. 10ویں جیسے ہم لوگ اپنے گھر پہ آ گئے ہیں اس کے بعد میرے شوہر کو مجھ پہ الزامات بس سارے نظر آ گئے ہیں. اس گھر میں اسی دن امی صبح مجھے ہاسپٹل لے کر گئی ہیں تب انہیں مجھ پہ الزامات نظر نہیں آئے. امی اگر میں ایسی ہوتی امی مجھے ہاسپٹل میں لے کے جاتی. میری نند گھر میں ہے جنوری تک رہی ہے تب انہیں مجھ پہ الزامات نظر نہیں آئے. جیسے میں 10واں کروا کے اس نے خود بھیجا مجھے کہ تم نے صرف 2 سوٹ اپنے لے کے جانے ہیں، ایک پہن کے جانا ہے اور ایک ساتھ لے کے جانا ہے. پھر اس کے بعد اس کا مجھ سے تھوڑا بہت میسیجز پہ رابطہ رہا ہے، کال پہ رابطہ رہا ہے، لیکن اس نے مجھے کہیں فیل نہیں کروایا کہ تمہارے خلاف ہم لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور تمہارے کردار پہ اس طرح سے انگلی اٹھائی جا رہی ہے.